هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 4 رکوع دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اس جب قالا کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی یقیناً میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارضی زمین میں خلیفہ ایک جانشین۔ قالو انہوں نے کہا اتجعلو کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من جو یفسدو فساد کرے گا فیہا اس میں اور یفسکو وہ بہائے گا الدماء خون ونحن اور ہم نسبح ہم ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں بحمدی کا ساتھ آپ کی تعریف کے اور نقدسو ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لک آپ کے لیے قالا فرمایا انی بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا۔ ملائکہ نورانی جسم رکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اسی کو بجا لاتے ہیں، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ جعل سے مراد خلق ہے اور خلیفہ سے مراد جانشین ہے، یعنی پے در پہ جانشین آئیں گے، ایک کے بعد دوسرا آتا چلا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کو، ان کے بنانے کو بیان فرما رہے ہیں فرشتوں سے کہ میں دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا فیہا ویسفک الدماء جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 2000 برس پہلے زمین پر جنات رہتے تھے، اور جنات زمین پر بہت زیادہ فساد کرتے تھے، اور فرشتوں نے ان کو دیکھ کر یہ گمان کیا تھا کہ شاید آدم علیہ السلام بھی جنات کی طرح زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، اپنی جو انہیں گمان تھا اسے ظاہر کیا کہ آپ اسے زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں جو فساد پھیلائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کے ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ آپ کا پاک ہونا بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر آپ اسے کیوں بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ اگر اختیار پا کے انسان بگڑ بھی جائیں گے تو ان میں بہت سی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے مقام کو پہچانیں گے اور بغیر دباؤ کے اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کی۔ سیکنڈ آیت دیکھتے ہیں 4 رکوع کی۔ وَعَلَّمَ اور اس نے سکھا دیے آدم کو الاسماء نام کلہا سارے کے سارے، ثم پھر ارادہم اس نے پیش کیا ان کو علی الملائکتی فرشتوں کے سامنے، فقالا تو اس نے فرمایا انبئونی تم بتاؤ مجھے باسماء نام ہؤلاء ان کے ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، یعنی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے گمان میں اگر سچے ہو اور
تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم اس خلیفہ سے افضل ہو تو پھر ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا انہوں نے کہا سبحانہ کا پاک ہیں آپ، لا نہیں، علما کچھ علم، لنا ہمیں، الا سوائے ما اس کے جو علمتنا سکھایا آپ نے ہمیں، انکا یقیناً آپ، انتا آپ، العلیم سب کچھ جاننے والے ہیں، الحکیم کمال حکمت والے ہیں۔ قالوا سبحانک انہوں نے کہا پاک ہیں، لا علم لنا جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ فرشتوں نے اپنی عاجزی کو قبول کر لیا کہ جتنا اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں علم سکھایا نا اس کے علاوہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور انہیں ان اشیاء کے نام نہیں آتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات قبول کر لی کہ اللہ تعالیٰ ساری حقیقتوں کو جاننے والا اور ساری حکمتوں والی ذات تو آپ ہی کی ذات ہے، اور ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے زبان پر بہت ہلکے، میزان پر بہت بھاری، رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی تمام عیوب و نقائص سے پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف و تمہید کرتا ہوں، بے شک وہ باعظمت اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ فرشتوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ غیب کی بات جو ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں۔ فرشتوں نے صرف گمان کیا تھا جنات کو دیکھ کر کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام بھی زمین میں فساد کریں گے، اور اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گمان کا اظہار کیا، لیکن انہیں غیب کا علم نہیں تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو غیب کا علم ہے، اور انہوں نے اس بات کی اعتراف کر لیا۔ انک انت العلیم الحکیم یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ صرف آپ ہی کی ذات ہے جو سب کچھ جاننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسان کو علم الاسماء دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ فرشتوں کو اس سے محروم رکھا، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کا اقرار کیا۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ قالا اس نے فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم انہیں بتاؤ، باسمائہم نام ان کے، فلما چنانچہ جب انباہم اس نے بتا دیے انہیں، باسمائہم نام ان کے، قالا اس نے فرمایا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، غیبہ غیب، السماواتی آسمانوں کے، و اور الارضی زمین کے، و اور اعلم میں جانتا ہوں، ما جو تبدو تم ظاہر کرتے ہو، و اور ما جو کنتم تھے تم تکتمون تم چھپاتے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور جب وہ اشیاء کے نام بتانے سے قاصر رہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انباہم باسمائہم تو جب اس نے انہیں نام بتا دیے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو اشیاء کے نام بتائے تو انہوں نے اپنے علم سے نہیں بتائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہی علم دیا تھا۔ نسل انسانی کو جتنا بھی علم ملا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا انسان کو۔ قالا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، تو دیکھو اب تمہیں نام نے بتانا نہیں آئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے یہ ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ جو انسان اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں نا راز وغیرہ، یا فرشتوں کے اندر چھپے تھے، اللہ تعالیٰ وہ راز بھی جانتے ہیں۔ اور اس جب قلنا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیسا ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، اور استکبرا اس نے تکبر کیا، اور کانا وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرنے کے مترادف تھا۔ یہ سجدہ اس وقت تعظیم کا سجدہ تھا،
اس وقت جائز تھا لیکن اب ممنوع ہے۔ اس نام کی شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، بے شک وہ تعظیم کے طور پہ کیوں نہ ہو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا، یعنی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے تھے، صرف ابلیس نے نہیں کیا تھا۔ الا ابلیس، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیوں کیا تھا؟ اس نے حسد اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61۔ ابلیس کو نا اپنے آپ پہ غرور تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں شاید حضرت آدم علیہ السلام سے بڑا ہوں، اور یہ تو جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں ایک آگ سے بنا ہوں، تو پھر میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ فرشتے تو نور سے بنے ہوئے تھے اور حکم تو فرشتوں کو ملا تھا، اور ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، تو پھر ابلیس کو سجدے کا حکم کیسے مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہوا تھا، اس وجہ سے جب فرشتوں کو حکم ملا تھا تو پھر اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ابلیس کافروں میں سے کیسے ہو گیا تھا؟ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، اور اس کی اتنی ساری عبادتوں کے بعد، اتنی ریاضتوں کے بعد بھی صرف ایک حکم کے انکار نے اسے کافروں کی صف میں کھڑا کر دیا، اور یہ سب تکبر کی وجہ سے ہوا تھا۔ تکبر کیسے کرتے ہیں ہم؟ جب کوئی شخص اپنی ذات کی بڑائی میں آ جائے، یعنی وہ یہ سوچے کہ میں تو اس شخص کا کام نہیں کروں گا، میں تو یہ کام کرنے سے چھوٹا ہو جاؤں گا، یا یہ میری شان کے خلاف ہے، یا پھر میں تو سب سے اچھا ہوں اور میں تو یہ کام جو ہے بہترین طریقے سے کر سکتا ہوں، کوئی تو اور تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور اس طرح کچھ بھی، یعنی انسان کے دل میں جب اپنے ذات کی بڑائی آ جائے گی تو پھر وہ تکبر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تکبر سے بچا لیں، آمین۔ اور قلنا، کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، تم رہو، انتا، تم، اور زوجو کا، تمہاری بیوی، الجنتا، جنت میں، اور کلا، تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، خوب، حیثو، جہاں سے، شئتما، چاہو تم دونوں، اور لا نہ، تقربا، تم دونوں قریب جانا، حاضی، اس، الشجرتا، درخت کے، تکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اور ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، اور پھر انہیں یہ حکم دیا کہ تم جنت میں سکون سے رہو۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے سے پہلے حوا کو پیدا کیا گیا تھا، اور پھر دونوں کو حکم دیا تھا کہ تم جنت میں سکون سے رہو اور جو چیز چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت سے منع کیا تھا، اور اس درخت سے منع کرنے کی حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت ہی سے روکا تھا۔ قرآن یا حدیث میں اس درخت کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت نہیں ملتی کہ وہ کس چیز کا درخت تھا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں وارننگ دی تھی کہ اگر تم اس درخت کے پاس چلے گئے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم سے مراد ہے کہ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ظالم اسی طرح ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ اس کی فرما برداری کی جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر وہ ظالموں میں سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فَأَزَلَّهُمَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، چنانچہ اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس میں سے، کانا، وہ دونوں تھے، فیہ، جس میں، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اہبطوا، تم سب اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارے، لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھہرنا ہے، ومتاع، اور فائدہ ہے، الی حین، ایک وقت تک۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّیطَانُ عَنْہَا، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، یعنی شیطان نے سیدنا حوا علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکا دیا تھا، انہیں ہمیشگی کی زندگی اور لازوال سلطنت کا دھوکہ دیا تھا، اور انہیں امیدیں اور دلاسے دیے، اور انہیں دوست بن کے انہیں بہت سی اچھی اچھی باتیں کی، خوبصورت ترغیبات دلائیں، اور اس طرح انہیں پھسلا دیا، اور ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو،
یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں بھری جنت سے نکال دیا اور انہیں دکھوں، تکلیفوں اور سخت مشقت کے لیے زمین پر اتارا۔ بعدکم لبعد عدو، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان کی دشمنی سے بچایا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو الرٹ کیا کہ دشمن اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کوشش کرتا ہے کہ اسے کوئی بھلائی نہ پہنچ سکے، تو شیطان بھی ہمیں اسی طرح سے بھلائی سے روکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی اس نقصان سے آگاہ کر دیا ہوا ہے۔ ہاں، شیطان آج بھی ہمارا دشمن ہے۔ جیسے اکثر جب انسان اپنی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہے، اس کے پاس توبہ کا وقت بھی ہوتا ہے، اس کے پاس توبہ کرنے کا موقع بھی ہوتا ہے، لیکن شیطان اسے ورگلاتا ہے کہ تمہاری توبہ کب سنی جائے گی، تمہیں کہاں اللہ معاف کریں گے، تم نے تو اتنے سارے گناہ کیے ہیں، تم تو اتنے نیک ہو ہی نہیں، تمہیں کون معاف کرے گا۔ اور اس طرح سے شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے روک دیتا ہے، اور یہ دشمنی آج بھی جاری ہے۔ اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے، یعنی ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہوگا، پھر تم اس گھر میں واپس آ جاؤ گے جس کے لیے تمہیں اور جس سے تمہاری خاطر پیدا کیا گیا، یعنی جنت۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی عارضی ہے اور ایک خاص مدت تک کے لیے، اور اس کے بعد ہماری واپسی ہوگی اللہ کی طرف۔ فتلقیٰ، پھر سیکھ لیے آدم نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتابہ، تو اس نے توبہ قبول کر لی، علیہ، اس سے، انہ، یقیناً وہ، ہوا، وہی ہے، التواب، بے حد توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم والا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے کچھ کلمات سکھا دیے تھے، انہیں الہام کر دیے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں: قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ الاعراف، آیت نمبر 23۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اعتراف کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کیا۔ یہاں توبہ کے بارے میں ایک غلط عقیدہ ہے، جو ایک گھڑی ہوئی روایت، موضوع روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تھی۔ عرش پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تھی۔ یہ روایت بالکل گھڑی ہوئی ہے اور جھوٹی روایت ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام کے ذریعے سے کچھ کلمات سیکھے تھے اور انہی کو ادا کیا تھا، اور انہی کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ سن لی، اور اللہ تعالیٰ بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ توبہ میں 3 باتیں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو گناہ ہو گیا اس پہ سچے دل سے نادم ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ توبہ کے وقت دل میں خوب یہ ٹھان لیں، اس بات کا ارادہ کر لیں کہ آئندہ یہ کام کبھی نہیں کروں گا، اور تیسرا یہ کہ جب دل میں گناہ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے تو پھر ہم اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ التواب ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی ہم جتنے مرضی گناہ کرتے ہیں، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو جائے نا، تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ الرحیم، بار بار رحم کرنے والا، مسلسل رحمت کرنے والا۔ یعنی ہم مسلسل غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر بار ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ قلنا، کہا ہم نے، اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا، اس میں سے، جمیعاً، سب، فاما، پھر اگر، یأتینکم، واقع آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، تو جو، تبعہ، پیروی کرے گا، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا، تو نہ، خوفن، کوئی خوف، علیہم، ان پر، اور، لا، نہیں، ہم، وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے۔ اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے، یعنی میرے رسول آئیں، میری طرف سے کسی وقت یا کسی دور میں رہنمائی پہنچے، تو جو کوئی میری پیروی کرے گا، میری رہنمائی کے مطابق چلے گا، تو وہ ہدایت پا جائے گا، اور اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم۔ ہدن سے مراد انبیاء اور رسول بھی ہیں اور کتاب اللہ بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل کی وہ تمام ہدایت تھیں۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہاں خوف سے مراد آخرت کا خوف ہے، یعنی آخرت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے کی وجہ سے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے یہاں پہ خوشخبری دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم، اور یہ مقام سچے مومن کو حاصل ہوتا ہے۔
وا اور الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، وا اور کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ اصحاب الناری آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا، تو پھر وہی لوگ آگ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے اولئک اصحاب النار، یعنی وہ جہنم والے ہیں، جہنم ان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ کذبوا بآیاتنا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، انبیاء کے معجزات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا اور اس سے انکار کرنا اور ان سے رہنمائی نہ لینا۔ ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی وہ جہنم سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے، نہ کبھی عذاب کم ہوگا اور نہ ہی کبھی کوئی مدد ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah is calling you. Allah is calling you, calling you to say His name. Allah is calling you.